تو بچپن میں جب ناصر حسین پیدا ہوئے نا، ابھی ناصر حسین پیدا نہیں ہوئے تھے، میں جا رہی تھی اپنے پپو کے ساتھ ہاسپٹل، تو ایک فقیر ہمارے گھر آ گئے. تو میری پپو نے انہیں اندر بٹھایا اور انہیں چائے دی اور ان سے کہا کہ آج میری بیٹی ہاسپٹل جا رہی ہے. جس طرح پاپا تو مائیں پریشان ہوتی ہیں. تو فقیر نے دیکھا بڑے غور سے اور اس نے کہا کہ میری پپو سے کہا کہ بیگم صاحبہ آپ خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بہت پیارا بچہ بھیج رہا ہے، جس بچے کے تھوڑے تھوڑے لمبے لمبے بال ہوں گے اور وہ جب بڑا ہوگا اس کی گاڑی کے آگے جھنڈا ہوگا اور دنیا اسے سلیوٹ کرے گی، وہ اتنا عظیم ہوگا. تو میرے ایک ذہن میں یہ بات بھی تھی، ناصر کے لیے اسپیشل یہ بات بھی تھی. پھر ابھی ناصر پیدا نہیں ہوئے تو ان کے بابا کو خواب میں دیکھا انہوں نے کہ ایک بزرگ ہیں اور وہ کھڑے ہیں اور ایک چھوٹا بچہ کھیل رہا ہے. تو انہوں نے خالد صاحب پاس ہی کہتے ہیں میں پاس ہی کھڑا ہوں. تو بزرگ نے کہا کہ آپ جو ہیں خالد صاحب آپ اس بچے کو پیار کریں، یہ آپ کا بچہ ہے ناصر حسین. کہتے میں نے اٹھا لیا اور میں نے سوچ کہ میں اس کا نام ناصر حسین ہی رکھوں گا. تو یہ ساری باتیں جب میں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا جو ہے نا اپنے لیے ہی بنایا تھا. بڑی اچھی اس کی عادتیں تھیں، ہر ایک کا خیال رکھنا. کبھی اپنے بارے میں نہیں، چاہے جانور ہوں، چاہے کچھ، ایک مٹھو رکھا ہوا تھا، پھر کچھ اسٹریٹ ڈاگ ہوتے ہیں، ان کو بسکٹ ڈالنا، ہر ایک چیز ڈالنا، خود چاہے کچھ ہو نہ ہو لیکن دوسروں کا خیال رکھنا بس اس کا ہوتا تھا. کہ میں تو چھٹی گزار کے گیا کتنے دن بعد یا عرصے بعد ان کی شہادت کیا؟ ایک ہفتے، یعنی 25 جولائی کو وہ آئے اور 2 اگست کو واپس چلے گئے. اور درمیان میں 2 ہفتے مجھ سے بات نہیں ہوئی، 2 ہفتے کال نہیں کی انہوں نے. ظاہر ہے وہ آگے سگنی آگے مورچہ پہ گئے ہوئے تھے، آگے ٹریننگ دے رہے تھے باقی لوگوں کو. ایک دن شام کو 5 بجے مجھے کال کی، شہادت سے ایک دن پہلے مجھے کال کی. مجھے کہتے ہیں کہ ماما اب میں اسکول سائٹ پہ آ گیا ہوں، تو انشاءاللہ میں رات کو آپ سے بات کروں گا. اپنی پھپھو سے بات کی، سب سے کی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں یا اٹھا نہیں سکی فون یا کیا وجہ ہوئی. بس وہ اس کے لاسٹ اس کے الفاظ میرے کانوں میں، میرے دل میں ایسے پیوست ہو چکے ہیں کہ مجھے سنائی دیتے رہتے ہیں. میرا بچہ کہہ رہا ہو کہ ماما میں اسکول سائٹ پہ آ گیا ہوں اور انشاءاللہ کل جو میں آپ سے بات کروں گا. اس کے بعد صبح میں نے باقی سی او تھے، باقی آفیسر کی زبانی یہی سنا کہ اس دن ان کی ڈیوٹی نہیں تھی، چونکہ وہ پہلے آلریڈی ڈیوٹی دے کر آئے تھے. سڑک پروٹیکشن تھوڑی سی دینی تھی انہوں نے، تو وہ جو آفیسر جانتا ان کی طبیعت خراب ہو گئی اچانک سے. تو یہ سوئی انہوں نے سنا کہ جوان جو ہیں وہ اکیلے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں میں جاؤں گا نا ان کے ساتھ. انہوں نے کہا آپ تو ابھی ڈیوٹی کر کے، انہوں نے کہا نہیں میں ان کے ساتھ جاؤں گا. بس ناشتہ لا کے ٹیبل پہ رکھا اور انہوں نے بس ایک دم چینج کیا اور ان کے ساتھ چلے گئے. اور وہاں جا کے جب ان کا ایک عمران تھا ان کا سپاہی، وہ ان کو آگے بھیجا دیکھنے کے لیے کہ چلو چیک کر کے آئیں. لیکن جھاڑیوں کے اندر آئی ڈیز لگی ہوئی تھی، وہاں پہ ان کے جانے سے ایک آئی ڈی پھٹی اور وہ سویر زخمی ہو گئے. تو پھر ناصر حسین جو ہے، جو پولیس اس کا آرمی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اصولوں کے تحت 6 منٹ ویٹ کیا اور یہ سارا کچھ کریں. باقی سب جوانوں سے کہا کوئی آگے نہیں جائے گا، میں خود جاؤں گا. بڑے فخر سے اللہ تعالیٰ اپنے انسان کو بلا رہے ہوں. ایسے ناصر وہاں گئے ہیں، ان کا بلڈ وغیرہ بند کیا، اس کو جس طرح سے ٹریٹمنٹ کرنی تھی، فرسٹ ایڈ دینی تھی ان کو دی. اور دینے کے بعد وہ سپاہی عمران کو آگے لا رہے تھے، دوسری آئی ڈی جو ہے بلاسٹ ہو گئی اور میرے بچے نے جام شہادت نوش کیا. اور اس بات کا اسے دوسروں کا ہمیشہ احساس رہتا تھا کہ یہ بھی ماؤں کے بچے ہیں. ان کے جانے کے بعد ان کے جو سپاہی ہیں یا ان کی یونٹ کے جو لوگ ہیں انہوں نے مجھے پوری فائل بنا کے دی ہے. ہر انسان کے ان کے بارے میں ڈیفرنٹ ویوز ہیں. کسی نے لکھا کہ ناصر صاحب کے پاس جب پانی کی باٹل ہوتی تھی تو وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور خود صرف ہونٹ گلے کرتے تھے اور پیچھے پوچھتے تھے جوانوں سے کس کے پاس پانی ختم تو نہیں ہوا، کس کے پاس کوئی چیز ختم تو نہیں ہوئی.
اور اکثر پیٹرولنگ ہوتی تھی تو سارے بیٹھتے تھے گاڑی پہ، ظاہر ہے افسر کے لیے گاڑی ہوتی ہے، باقی لوگ چل رہے ہوتے ہیں تو گاڑی پہ نہیں بیٹھتے تھے، کہتے آپ لوگ چل رہے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں. بہت پیاری یاد ہے اس کی. کس ڈیٹ کو یہ ہوا تھا انسیڈنٹ؟ 3 ستمبر 2020 3 ستمبر. جمعرات. اور پھر جب میں نے سنا، مجھے جب فون آیا میرے چھوٹے بیٹے کو، تو میں تھوڑا سا گھر کے اندر لیکن تھوڑا دور تھی، تو انہوں نے کہا کہ ناصر حسین کی مدر سے بات کرنی ہے. تو میرا بیٹا لے کر آیا میری طرف فون، لیکن جب یہ لے کر آیا تو اس کے جو چہرے کے ایکسپریشن تھے وہ بہت ڈیفرنٹ تھے. میں بہت پریشان ہوئی، کہتی ماما یہ بات کریں. میں نے بات کی تو انہیں بڑا میری تعریف کرنے لگے کہ آپ بہت بلیڈ خاتون ہیں، بڑے صبر والی خاتون ہیں، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا سر آپ پلیز مجھے بتائیں میرے ناصر حسین کہاں ہیں. انہوں نے کہا کہ ناصر حسین آپ کے شہید ہو چکے. میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کی کہ سبحان اللہ. بس اس کے بعد جب میرا بیٹا لایا، صبح 4 بجے میرا بیٹا پہنچا، تو یقین جانے میں اپنی فیلنگ آپ کو کیا بتاؤں. جب ہم مظفر آباد پہنچے تو میرے بیٹے کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور جدھر میں کھڑی تھی جیسے میری طرف ہی اور مجھے دیکھ رہا ہو. بس رو اس لیے نہیں رہی، بس آنسو جدائی کے نا نکل جاتے ہیں کہ ہم جیسی مائیں اگر کمزور ہو جائیں گی تو ہمارے محاذوں پہ ہمارے ملک کی حفاظت کون کرے گا. ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے اپنے ملک اور قوم کی حفاظت کی، اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. تو مجھے بھی فخر ہے اپنی بیٹی، اللہ نے اس کو زندہ و جاوید رکھا، اور بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں، بڑے پیار سے اسے یاد کرتے ہیں. بس میری آنکھیں سے تلاش کرتی رہتی، میں کہیں بھی جاؤں، کسی بھی گیدرنگ میں ہوں، میری آنکھیں بس اسے ڈھونڈتی رہتی ہیں. اتنا آسان نہیں ہوتا اپنے بچوں کو پال پوس کے محاذوں پہ بھیجنا. یہ وہی قربانیاں ہیں، یہ وہی جذبے ہیں جن کے تحت باقی لوگ جو ہیں وہ آسان اور سکون کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ان کو یہاں پہ لایا گیا تو کس طرح لوگوں نے اپنے ہیرو کا استقبال کیا؟ کتنا بڑا کراؤڈ تھا؟ بہت محبت سے. کیسا تھا؟ یقین جانیں بہت محبت سے جب وہاں لایا گیا تو جو ہی ان کی شہادت کی خبر مجھے 9 بجے ملی، اسی وقت جو ہے GHQ سے تمام افسران جو تھے ود یونیفارم پہنے ہوئے اپنی بیگمات کے سامنے میں ساتھ میرے پاس آئے. یہ بھی ایک حوصلہ ہوتا ہے آپ کے لیے. میرے پاس آئے، اتنا کراؤڈ تھا اور بارش بھی تھی کہ بہت سارے گھر جو ہیں وہ خالی کروانے پڑے لوگوں کے رہنے کے لیے. جن لوگوں کو میں نے دیکھا نہیں تھا وہ لوگ بھی وہاں پہ آئے. ہر ایک کا تاثر ڈیفرنٹ تھا. اتنی زیادہ مجھے مٹھائیوں کے ٹوکرے آ رہے تھے، مبارکبادیں آ رہی تھی. اور پھر وہاں سے ہم لوگوں نے صبح 7 بجے ان کی نماز مسجد میں ہوئی، جن میں بہت زیادہ 1 بائی 1 کی صفیں ہوتی رہی. پھر ہم لوگ چلے گئے ریس کوس گراؤنڈ میں، وہاں پہ جو افسران تھے انہوں نے وہاں پہ نماز ان کی. پھر ان کی گاڑی کے پیچھے پیچھے میری گاڑی تھی. میں نے دیکھا کہ پنڈی سے یہاں تک کے سفر میں اتنے زیادہ لوگ مری میں، کوہالے میں پیچھے پھول لیے کھڑے تھے میرے بیٹے کے لیے. اور ہماری گاڑی گزر رہی ہوتی تھی اور پھول پھینکتے تھے، اور جہاں ایمبولینس رکتی تو میرے بیٹے کو سلیوٹ کرتے اور میرے بیٹے کو چومتے، اس کی ایمبولینس کو چومتے. تو بڑا اس طرح فیل ہو رہا ہوتا تھا کہ وہ شہزادہ آ رہا ہے. پھر ہم جہاں مظفر آباد پہنچے، یہاں پہ بڑا انہوں نے ہمارا بڑا خیال رکھا. ان کا یونیورسٹی گراؤنڈ میں ناصر کی نماز جنازہ ہوئی. اس کے بعد بے انتہا دنیا 3 ماہ تک لوگ آتے رہے. اس وقت بھی جب میرے بیٹے کو
اپنے گھر میں لے کے گئے تو اس وقت بھی آزان ہو رہی تھی.